بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور ہمیں زندگی بخشی کہ ہم آج اس مہینے میں روزے رکھ پائے۔ ناظرین، آج کی حکایت بھی روزوں سے متعلق ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعالی اکثر روزوں کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ آپ افطار میں نہ تو پھل وغیرہ پسند کرتے تھے، نہ ہی کوئی مرغن غذائیں اور لذتیں اپنی افطار میں شامل کرتے تھے، بلکہ صرف 2 خشک روٹیاں آپ تناول فرماتے تھے، اور اگر وہ روٹیاں گرم ہوتی تو اسی کو سالن بھی بنا کر آپ تناول فرما لیتے۔ مسلسل اس وجہ سے آپ کے جسم میں نقاہت آتی گئی اور آپ کمزوری کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے تندرست ہوئے تو آپ کے دل نے چاہا کہ میں گوشت کھاؤں۔ یہ گوشت کھانے کی خواہش جب آپ کے دل میں اٹھی تو آپ ایک قصاب کے پاس گئے، اس قصاب سے بکری کا ایک پایا 2 فلس ادا کر کے خریدا اور اس گوشت کو اپنے ایک کپڑے میں لپیٹا اور چل دیے۔ قصاب نے اس تجسس میں کہ یہ بزرگ اس گوشت کا کیا کرے گا، اپنا ایک ملازم حضرت مالک بن دینار کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اور مجھے بتانا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سیدھے ایک پہاڑ پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو کپڑے سے باہر نکالا اور اس کو سونگھنے لگے۔ سونگھنے کے بعد اپنے نفس سے مخاطب ہوئے۔ آپ فرمانے لگے کہ اے نفس مطمئنہ، میں تجھے دنیا کی لذتوں سے دور رکھتا ہوں، تو مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے بہت زیادہ الفت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی زندگی میں تو ان لذتوں سے تو دور رہے، لیکن کل قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ آپ نے یہ فرمایا اور اس گوشت کے ٹکڑے کو جانوروں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین، اس میں ہمیں آج یہ ایک سبق ملتا ہے، ان بزرگوں کو اگر ہم فالو کریں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم اپنے بہت سے معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا نفس نہ جانے کیا کیا ہم سے ڈیمانڈز کرتا ہے، ہم سے کیا کیا طلب کرتا ہے، اور ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ذرائع سے مال کماتے ہیں اور پھر اس پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ وہ صرف خشک 2 روٹیوں پہ گزارا کر لیتے تھے، لیکن ان کو اخروی زندگی زیادہ عزیز تھی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی یہ تہیہ کریں اور یہی ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں نہ صرف روزے رکھیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نفس کو ان تمام تر خواہشات سے دور رکھیں جن کو فالو کر کے یا جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نہ جانے کتنی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو بخشش کا ذریعہ کرے، کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو آئیے ہم بھی یہ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور نیکیوں کے عوض اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔